السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو خفیہ رابطے اور خفیہ مذاکرات، جو بیک ڈور مذاکرات تھے، وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ کیا مذاکرات ہو رہے تھے، کس لیول پر ہو رہے تھے اور کن شرائط پر ہو رہے تھے، کیوں ناکام ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کی شرائط کیا تھی اور پی ڈی ایم کی شرائط کیا تھی، جو میرے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ مجھے بڑی اہم خبر ملی ہے، ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو پولیٹیکل اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، مقتدر قوتوں کے درمیان جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے یا خفیہ مذاکرات کے حوالے سے، خفیہ رابطوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ میرے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ روابط کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور روابط کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف لوگوں سے مختلف لیول پر رابطے چل رہے تھے، مریم نواز کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ خفیہ۔ اب یہ جو بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ملاقاتیں نہیں ہوتی بلکہ انڈائریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز یوسف رضا گیلانی کی ملاقات ہوئی تھی چودھری برادران کے ساتھ۔ اب یہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں یہ اس طرح عام ملاقاتیں نہیں ہوتی، یہ بہانہ طبیعت پوچھنے کا یا مزاج پرسی کرنے کا یا عیادت کرنے کا یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اور میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی جو پوری بڑی قیادت ہے، جو سربراہان ہیں، وہ مسلسل آپس میں بھی رابطے میں ہیں، اور ان میں سے کسی کے ساتھ ڈائریکٹ بھی رابطے اسٹیبلشمنٹ کے مقتدر قوتوں کے مقتدر حلقوں کے چل رہے تھے، اور کچھ کے ساتھ انڈائریکٹ رابطے چل رہے تھے۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کیونکہ مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں تو وہ پیش تھے، اور ان کے ساتھ ان میں زیادہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان دنوں میں زیادہ امید سمجھ رہی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف تو اس وقت بالکل الگ پچ پر کھڑے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تو مشکل ہی ہے مقتدر حلقوں کا، قوتوں کا، لیکن آصف علی زرداری یا ان کے ساتھ یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بہرحال رابطے یہ چل رہے تھے۔ تو رابطے یہ اب مذاکرات جو تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے 3 شرائط رکھی تھیں جو پی ڈی ایم نے نہیں مانی، اور پی ڈی ایم نے بھی 3 شرائط رکھی تھی جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کی تینوں شرائط نہیں مانی، جس کی وجہ سے یہ رابطے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں اور مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اب پی ڈی ایم نے یا آر یا پار، جس طرح مریم نواز نے ابھی 2 دفعہ کہا ہے اپنی تقریروں میں کہ 13 دسمبر کا جلسہ جو ہے وہ بتائے گا اور وہ ثابت کرے گا یا آر یا پار۔ اور آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں بھی فیصلہ تو اس میں ہونا ہے، لیکن اناؤنسمنٹ بڑی جو ہے، فیصلہ کن مرحلہ جو ہے اس تاریخ کا وہ آ گیا ہے، اور وہ آج کا اجلاس اور 13 دسمبر کا جو جلسہ ہوگا یہ فیصلہ کن مرحلے ہیں، اور تحریک اب اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے یا ہو گئی ہے، کیونکہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ شرائط کیا تھی اسٹیبلشمنٹ کی؟ پی ڈی ایم کی کیا تھی؟ پی ڈی ایم کی 3 شرائط یہ تھی کہ بھائی حکومت کا موجودہ حکومت ناجائز ہے اور یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، موجودہ اسمبلیوں کو بھی نہیں مانتے،
موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو، کیونکہ حکومت ریلیف بھی نہیں دے سکی۔ ایک تو نہ صرف ناجائز اور دھاندلی کی پیداوار ہے، بلکہ عوام کو ریلیف بھی نہیں دے سکی اور ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو پہلا شرط یہ ہے کہ حکومت ختم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد ہو، مکمل طور پر غیر جانبدار ہو، اور تیسری شرط یہ کہ انتخابی اصلاحات ہوں۔ انتخابی اصلاحات میں یہ طے کیا جائے کہ اداروں کی، کسی بھی ادارے کی، فوج کی، ISI کی یا کسی اور ادارے کی، کسی بھی قسم کی انتخابات میں نتائج میں مداخلت نہیں ہوگی۔ حکومت سازی میں یا کسی جماعت کو ہرانا ہے، کس جماعت کو جتوانا ہے، اس معاملے میں کسی بھی ادارے کی مداخلت نہیں ہوگی۔ یہ 3 شرائط تھیں PDM کی، جو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مانی، مقتدر قوتوں نے نہیں مانی، اور مقتدر قوتوں نے آپشنل 3 اپنے آپشن دیے کہ یہ تو پاسبل فی الحال نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں ہو رہے نا، یہ ہوئے بیک ڈور مذاکرات جو ہوئے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے جو آپشن دیے ان کو کہ چلیں جی یہ آپ کے تو ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں، 3 جو آپ نے مطالبات رکھے ہیں، ہم 3 اور آپ کو آپشنز دے رہے ہیں، اگر آپ کو بات وارا کھاتی ہے تو پھر معاملات بن سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کریں۔ یہ ان ہاؤس تبدیلی پہ میں پروگرام آپ کے ساتھ پہلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کو استعمال کیا جا رہا تھا، جو فلاپ ہو گیا۔ میں نے اشارہ دے دیا تھا، کیونکہ ڈیٹیل میرے پاس یہ والی جو ابھی دے رہا ہوں آپ کو، یہ اس وقت نہیں تھی، میں اس پہ مزید کام کر رہا تھا، تو ابھی یہ ڈیٹیل آئی ہے تو آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ تو ایک تو ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ان ہاؤس تبدیلی، تحریک عدم اعتماد لائیں، ان ہاؤس تبدیلی کریں، عمران خان کو ہٹائیں اور کوئی اور جماعت آئے یا جو بھی PTI میں سے، تو ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن۔ اور دوسرا اسپیکر قومی اسمبلی کو ہٹائیں، اور تیسرا چیئرمین سینیٹ کو بھی ہٹائیں۔ یہ 3 آپشنز دیے گئے، تو PDM نے یہ تینوں آپشن نہیں مانے۔ PDM نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اسپیکر کو ہٹانے سے ہمارا کیا فائدہ، کہ کیا ہمارا لینا دینا، اسپیکر ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چیئرمین سینیٹ کو ہٹانے سے ہمیں کیا ملے گا، PDM کو کیا ملے گا، PDM کو کیا فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا چیئرمین سینیٹ کو ہٹانے سے بھی اور اسپیکر کو بھی ہٹانے سے۔ تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہیں، بس وہ لالی پاپ والے آپشنز ہیں۔ تو یہ تینوں آپشنز ہمیں قبول نہیں ہے۔ PDM نے وہ تینوں آپشنز جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈٹ گئی ہے اپنے موقف پر، اپنے آپشنز پر، اور PDM ڈٹ گئی ہے۔ تو اب مذاکرات جب ناکام ہو گئے ہیں تو اب PDM نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی اب دمادم مست قلندر ہوگا، جو بھی ہوگا اب فیصلہ آج کے اجلاس میں ہوگا، اور پھر 13 دسمبر کا جو جلسہ ہوگا اس میں ساری چیزیں کلیئر ہوں گی کہ PDM کس طرف جا رہی ہے۔ استعفوں کے آپشنز پر تقریباً تمام جماعتیں آن بورڈ ہو گئی ہیں، اور پیپلز پارٹی نہ تو کر رہی ہے یا کرے گی ابھی بھی، لیکن پیپلز پارٹی مان جائے گی۔ یہ بھی میں آپ کو میری انفارمیشن یہ ہے جو آپ کے ساتھ پہلے بھی میں شیئر میں نے کر لی ہے پروگرام میں، لیکن پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ آ جائے گی، اور پیپلز پارٹی اپوزیشن سے دور نہیں جائے گی، کیونکہ مذاکرات جب ناکام ہو گئے ہیں، جو پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے تو ان کو وہ بھی نہیں مل رہا، تو پیپلز پارٹی کیوں جائے گی۔ اس حوالے سے مزید اب ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سیاست میں حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ مذاکرات کے دروازے بند ہوتے ہیں، تو آگے بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔